إن الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کی تشریح اور توضیح بیان ہو رہی ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق سے 1447 ہجری کی رمضان کا تیسرا روزہ الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہماری سحریوں میں برکتیں کثیر عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر پہلی بات یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو آدم کی اولاد کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دوسرا یہ ہے کہ ان انبیاء اور رسولوں کے اندر فضلنا بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے، فضیلت دی ہے۔ اب یہ درجہ بندی اور بلندیاں اور مقام، یہ رتبے میرے اور آپ کے رب کے عطا کردہ ہے۔ اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اور رسول میں فرق یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کو بہت سے مقام عطا فرمائے۔ ان میں سے خاص کر جو اللہ نے ذکر کیا ہے نا، ان کا ہے جو من کلم اللہ، جن سے اللہ ہم کلام ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں وہ 3 نبی ہیں۔ ایک جناب حضرت آدم علیہ السلام، جو میرے اور آپ پوری انسانیت کے والد محترم ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے۔ دوسرا جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ یعنی اللہ سے ہم کلام ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ اور تیسرے پوری کائنات کے امام خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اللہ کی روح کے بارے میں ان کا آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کو معجزات بھی عطا فرمائے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام جو ہے وہ سارے انبیاء اور رسولوں سے ممتاز ہے۔ بعض دوست سوال کرتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے بھی، ہاں، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی امامت کا جو اعزاز عطا فرمایا ہے نا، اور خطابت کا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی۔ ان مقتدیوں میں حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ اور پھر آپ کا خطاب کرنا بھی آتا ہے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے خطیب الانبیاء والمرسلین۔ یہ کسی نبی اور رسول کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ نبیوں کی امامت اور نبیوں اور رسولوں کی خطابت۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور اعزاز بخشا
کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آقا کو رات کے ایک لمحے میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر، یہ بھی اعزاز کسی نبی اور رسول کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ براق سواری کا ہونا، معراج سیڑھی کا ہونا، 7 آسمانوں کی سیر، اور جو دنیا سے انبیاء رسول جا چکے ہیں ان سے ہم کلام ہونا، ان سے ملاقات کروانا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا آسمانی گھر جو ہے بیت المعمور اس کی زیارت کروانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو اعزاز بخشے، اور یہ صرف اعزاز آپ کے لیے نہیں، آپ کی امت کے لیے بھی ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام آپ رو کیوں رہے؟ آج ہمارے ہاں بعض قرآن و حدیث کے علم سے ناواقف آدمی وہ کہتے ہیں جی دیکھو ہمارے نبی کی شان دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ، ان کے دل میں اس طرح کی باتیں ہیں، سراسر یہ نبی اور رسول کی توہین ہے۔ کسی نبی رسول کی توہین اجازت اسلام نہیں دیتا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، اللہ نے تو یہاں کہا کہ جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں اور جو ان کی آسمانی کتابیں ان پہ ایمان لانا ہے، لیکن عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اس قرآن مجید کو ہمارے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام پوری بات بیان نہیں کرتے، جس طرح میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے یہاں بعض دوست قرآن کی آیات کو صرف سیاق و سباق سے ہٹ کر، یعنی آگے پیچھے کے مقصد کو ہٹا کر درمیان سے کچھ جملہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ جس طرح جو بے نمازی آدمی ہے نا، وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، جھوٹی تسلی دینے کے لیے وہ کہتا ہے، دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، نماز کے قریب بھی نہیں۔ استغفر اللہ، صرف اپنے دماغ کے اندر ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے، اللہ کی قرآن آیت کے مقصد کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو قرآن کی تحریف کرتے ہیں، اللہ کی کلام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے۔ حالانکہ آگے اللہ فرمایا وَأَنْتُمْ سُکارا، فرمایا جب تم نشے کی حالت میں ہو، دماغی طور پہ حاضر نہ ہو، فرمایا اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو۔ اس حدیث کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کی اتنی بات کریں گے رونے کی، آگے بات نہیں کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام آپ کیوں روئے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے رونا تو اس بات پہ آیا ہے، اللہ اکبر، امت میری بھی بہت ہے۔ قرآن مجید میں ماشاءاللہ حفاظ بیٹھے ہیں، 12 قبیلوں کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ 12 قبیلوں کے بارے میں مفسرین نے جو محتاط اندازہ لگایا، وہ کہتے ہیں ایک قبیلہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ افراد تھے۔ اب یہ 12 قبیلے تقریباً 60 لاکھ بنتے ہیں، اور اس دور میں اتنی نبی کی امت ہونا بہت بڑی بات تھی، اتنے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اس بات پہ رونا ہے، اللہ نے میرے اوپر، میری امت پہ بہت انعامات، من سلوہ جیسی نعمتیں دیکھو، بادلوں کے سائے دیکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چشموں کے انبار لگا دیے، 12 قبیلے 12 چشمے، اتنی نعمتیں کھا کے، فرمایا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اس لیے مجھے رونا آیا۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ جو میرا بھائی ہے نا سامنے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو بڑی عظیم رتبے اور بڑی شانیں اور فضیلتیں عطا فرمائی، اور اس کی امت، میرا گمان ہے، دیکھو امت محمدیہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بھی خوشخبری ہے۔ فرمایا اگر میں دیکھتا ہوں کہ اگر دنیا کائنات میں جتنے نبی اور رسول آئے ہیں، اگر کسی نبی کی سب سے زیادہ امت جنت میں جائے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کتنی بڑی شان ہے آقا کی امت کی، کیونکہ ہم نبی کے غلام ہیں، اور اسی لیے بعض حکماء لکھتے ہیں ایک تو نبی کا غلام بننا معنی ہوتا ہے عبد، عربی زبان میں اس کو عبد کہتے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ عبد کا معنی غلام بھی ہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک آقا کی ہر بات کو مانتا ہے، اللہ کے حکم کو ماننے والا ہی اللہ کا عبد ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں نا والد اگر دنیا میں
بادشاہی چاہتے ہو، دنیا میں سرداری چاہتے ہو، دنیا میں عزتیں چاہتے ہو، دنیا میں رتبے چاہتے ہو، دنیا میں کامیابیاں چاہتے ہو، دنیا کی پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، کہتے ہیں اپنے والدین کے بھی غلام بن جاؤ۔ اللہ اکبر! دیکھو اللہ تمہیں کتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس لیے یہ قیامت کی نشانیاں بھی ہیں نا، انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں یہی موضوع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا اولادیں اپنے ماں باپ پر اس طرح روب ڈالیں گی جس طرح غلام اور لونڈیوں پہ ڈالتے ہیں۔ استغفر اللہ! کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے آقا کو جو اللہ نے رتبہ دیا، ورفعنا لک ذکرک، اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فضلنا بعضهم علی بعض، آپ کی فضیلت کو نبی اور کوئی رسول نہیں پہنچ سکتا، اور آپ کو پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ کے دائیں جانب عرش کے ایک مقام ہے جو قرآن میں آتا ہے، وہ مقام محمود ہے، اور اس جگہ پہ اس آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ مخصوص جگہ سجدے کی پتہ کس کے لیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اللہ نے صرف آپ کے لیے اعلان فرمایا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، میرے محبوب ایک وقت آئے گا میں آپ کو مقام محمود سے اٹھاؤں گا، اور یہ سجدہ اتنا عظیم ہوگا، اللہ اکبر! آپ وہ تسبیحات پڑھیں گے۔ ایک صحابی جب آپ نے یہ بات کہی تو کہنے لگے آقا وہ پیارے پیارے الفاظ مجھے بھی بتا دیجئے، یہاں ہم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ہم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ وہ مسنون دعائیں ہیں جو ہم سجدوں میں یا رکوع میں پڑھتے ہیں۔ آقا آپ وہ کون سے کلمات پڑھیں گے جو اللہ کو بڑے پسند آئیں گے، جو مقام محمود پہ آپ پیشانی اور ناک رکھ کے پڑھیں گے؟ آقا فرمایا میرے صحابی جب میں سر سجدے میں رکھوں گا نا، میرا رب وہ اس وقت وہ پیارے پیارے الفاظ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے، ان تسبیحات سے میں پوری کائنات کی سفارش کروں گا۔ اب وہ اتنے پیارے جملے، اتنی پیاری جگہ اللہ کے عرش کے دائیں جانب، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا نا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا ورفعنا لک ذکرک، فرمایا جائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سل توتا اشفع تشفع، جو مانگو گے ملے گا، اور جو سفارش کرو گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس لیے جتنے بھی نبی رسول آئے ہمارے لیے قابل احترام ہے، محترم ہے، صاحب عزت ہے، ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں نے ان کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیکن آقا کی فضیلت اور شان کو کوئی نبی اور رسول نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن بعد میں یہودیوں عیسائیوں نے اسی مسئلے میں لڑائی جھگڑے کر کر کے، یہ آپس میں ان کی بڑی دشمنی تھی۔ دیکھو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے والے لوگ یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ آج مسلمانوں کے خلاف یہودی عیسائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کی آپس میں بڑی دشمنی ہے، ان کے آپس میں بڑی نفرت ہے، ان کا آپس میں بڑا اختلاف۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو مقتتلوا، یہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے، ایک دوسرے لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لیکن اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، اس کی حکمت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بس یہ دعا کیا کرو اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے، ہماری فیملی کے لیے اللہ خیر کے فیصلے کرے، فضیلت والے فیصلے کرے، سکون والے فیصلے ہوں جو میرے لیے اور آپ کے لیے باعث رحمت بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں چھوٹی بڑی بیماریوں سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے رب العالمین آپ کی توفیق سے سحری میں نیت کر کے اللہ روزہ رکھا، اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ ہماری سحری افطاریوں میں برکت کثیر عطا فرما، جب تک زندگی اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ بخشش کا مینہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ